جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرنے سے منع کر دیا گیا، تو پھر آپ یا تو یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اور یا اگر سمجھتے ہیں موجود ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ موجود ہیں، اور پھر عمل یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے گفتگو ہو رہی ہے اور اتنی بلند آواز سے لاؤڈ سپیکر استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی جائے، ہو صحیح حدیث، اور آپ کے سامنے بات کر دی جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو بس اس کے بعد ساری دلیلیں ختم ہو جانی کی۔ آپ کا فرمان اقدس آ گیا، پھر بھی بولتے رہے ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ بحث جیت جانے کے چکر میں ان کو کوئی حدیث سنا دو، کا حدیثیں تو بہت ساری، اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائے گا، گویا دنیا میں بھی خوش و خرم رہے گا، آخرت میں بھی خوش و خرم رہے گا۔ کیا بات اس نے کیا؟ کیا ہے؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، یاد کی اور آگے پہنچا دی۔ حدیث نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا لی، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو، اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند اپنی آوازیں نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات کرتے ہوئے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بات اونچی کر لیتے ہو، اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، ویسے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم شعور بھی نہیں رکھتے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اللہ، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے بخاری شریف کے اندر کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، جس کا آگے بھی ذکر ہو رہا ہے۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر مقرر کرنا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کسی ایک شخص کی طرف نشاندہی کی، اس کو امیر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کے بارے میں نشاندہی کی کہ اس کو امیر ہونا چاہیے۔ اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا بن حابس کو یا کسی کو کہہ رہے تھے کہ اس کو امیر ہونا چاہیے۔ تو جب آپس میں ان کا اختلاف بڑھا تو آوازیں اونچی ہو گئیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ تم تو میری مخالفت کرتے رہتے ہو، ان کا نہیں، میں تمہاری مخالفت نہیں کر رہا، میں تو میرٹ پہ بتا رہا ہوں کہ اس کو امیر ہونا چاہیے۔ یہ کرتے کرتے بات جو ہے وہ آواز بلند ہو گئی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا، ہمیشہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے، اس قدر گویا صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن کی بات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والے تھے، اور جو ہی پتہ چل جاتا جس بات کا بس اس کے بعد وہ اس طرح عمل کرتے تھے کہ ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے بات، جتنی آہستہ ہو سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا عمر تم نے کیا کہا ہے، تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دفعہ پوچھنا پڑتا تھا
کہ عمر تم نے کیا کہا ہے؟ پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اتنا آہستہ بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں ایک بات ہے کہ جب آپ کی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہوئے اس طرح سے بات اونچی نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ صرف آواز اونچی کرنے کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا بھی ہو تو سورہ نور کے اندر ہم پڑھا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو، اس طرح نہ بنایا کرو۔ یعنی جیسے ایک دوسرے کو تم نام لے کے پکار لیتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہ پکارا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا محمد کہہ کے نہ پکارا کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکار لے، جیسے دوسرے لوگوں کو تو پکارتے ہو ویسے نہ پکارا۔ آدھا آپس میں جس طرح بے تکلفی سے ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکارا کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہو گیا کہ آپ نے جب بلانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا نام نامی لینا ہے، تو اس طرح سے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا محمد کہہ کے پکارنا، یہ ویسے ہی رول آؤٹ ہو گیا کہ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، اور آواز بھی اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شور بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کی آواز کے سامنے آواز بھی اونچی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، محفل میں تشریف لائے ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے بھی پکارتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس رکھنے کے باوجود اتنی بلند آواز سے بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرنے سے منع کر دیا گیا، تو پھر آپ یا تو یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اور یا اگر سمجھتے ہیں موجود ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ موجود ہیں، اور پھر عمل یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے گفتگو ہو رہی ہے اور اتنی بلند آواز سے لاؤڈ سپیکر استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ اٹ سیلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آداب کے خلاف ہے اور آداب رسالت کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہے، آپ کی شان میں گستاخی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو بس ختم۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، تو تب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے نا تو اس کے مقابلے میں کوئی بات نہ کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی جائے، ہو صحیح حدیث، اور آپ کے سامنے بات کر دی جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو بس اس کے بعد ساری دلیلیں ختم ہو جانی چاہیے، ساری بحثیں ختم ہو جانی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ختم۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ادب، کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل جائے کہ آپ کا فرمان ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی۔ صحابی نے کانوں میں آواز پڑی تھی نا، تو گلی میں آ رہا تھا اور آواز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، الفاظ تھے بیٹھ جانے کے۔ اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ کس کو کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ، اس نے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ تو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کو نہیں کہا تھا، وہ تو مجلس میں کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کیوں؟ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہر چیز، ہر حکم،
ہر دلیل وہ ختم ہو جانی چاہیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے، آپ کی کوئی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان اقدس آ جائے تو بس فوراً چپ کر جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دے سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ہمارا چپ کرنا بنتا ہے، بس اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اگر پھر بھی بولتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی پھر بھی بولتے رہے، آپ کا فرمان اقدس آ گیا پھر بھی بولتے رہے، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اللہ ناراض ہو جاتا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ بات جب کہی جا رہی تھی تو یہ صحابہ کرام کو کہی جا رہی تھی، یہ منافقین کو نہیں کہا جا رہا تھا، یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا. منافقین تو پہلے ہی معلوم تھا کہ منافق ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہی نہیں تھے، اور وہ اندر سے وہ تھے ہی کافر، اور وہ تو مانتے نہیں تھے. وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. یہ اہل ایمان کو کہا جا. لہذا اتنی احتیاط کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جب سامنے آ جائیں، اور ہمارا رویہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض لوگوں کا، اکثر لوگ تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی کا بھی احترام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس آ جائے تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس قدر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بحث کے اندر، بحث جیت جانے کے چکر میں ان کو کوئی حدیث سنا دو کہ حدیثیں تو بہت ساری ہیں، اور چھوڑو حدیثیں تو بہت ساری، یعنی حدیث کی بات چھوڑو، باقی بات اور بات کرو، دلیلیں اور دو، حدیث کی بات چھوڑو. انا للہ و انا الیہ، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی. حدیث کا مقام کیا ہے؟ حدیث کا مقام یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں. اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، یاد کر لی اور پھر آگے پہنچا دی، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے جنہیں بات سنی، یاد کی اور آگے پہنچا دی. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش و نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے گا. گویا دنیا میں بھی خوش و خرم رہے گا، آخرت میں بھی خوش و خرم رہے گا. کیا بات اس نے کیا؟ کیا ہے؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، یاد کی اور آگے پہنچا دی. اتنا ہی کام کیا. اللہ سبحان اللہ. اور اگر کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی طرف سے بنا لی، حدیث نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا لی، اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من کذب علی متعمدن، کہ جس نے جان بوجھ کر میری ذات کے بارے میں جھوٹ بولا، حدیث نہیں ہے، حدیث بنا کے پیش کر دی. اللہ اکبر. مجھے کسی نے واقعہ سنایا، واللہ عالم، دروغ بر گردن راوی، کسی نے واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ایک عالم دین جو تھا وہ سوالوں کو جواب دے رہا تھا، تو کسی نے چٹ بھیج دی کہ اس کے جو مخالف عالم دین تھے، اس کے مخالف عالم دین، ان کی تدفین بقیع میں ہوئی تھی، جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، مدینہ منورہ. تو کسی نے چٹ بھیج دی کہ آپ تو ان سب کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں ہوئی ہے، تو اس پر آپ کا کیا خیال؟ اب جس نے مجھے بتایا وہ کہتا ہے کہ ہم
مجلس میں موجود تھے، واللہ عالم، میں نے پہلے عرض کیا دروغ بر گردن راوی. وہ کہتا ہے کہ اس نے آگے سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بقیع سے 60,000 منافق بھی اٹھیں گے. 60,000 منافق بھی اٹھیں. تو یہ جو جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں ان میں سے ہے. بات ختم ہو گئی. لوگ جو ہیں ظاہر مطمئن ہو گئے ہوں گے یا واللہ عالم. تو بعد میں کھانے پہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو 60,000 منافق وہاں سے اٹھیں گے یہ حدیث، اس نے کہا کوئی حدیث کوئی نہیں ہے. اب تمہارا کیا خیال تھا کہ وہ جس نے چٹ بھیجی تھی اس نے تو شرارت کی تھی، تو میں ہار جاتا اس شرارت پر. اس نے شرارتاً میرے مخالف کا نام لیا تھا، تو میں تمہارا کیا خیال ہے میں ہار جاتا؟ کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے تو اپنی طرف سے یہ بات کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. لہذا اتنی حساسیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے فرمان کے بارے میں، آپ کی حدیث کے بارے میں، اور اتنا ہی حساس رہنا چاہیے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، شانیں بڑھ جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، تو پھر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. اللہ اکبر. اعمال ضائع پتہ کیسے ہوتے؟ بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی کرتا ہے، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے. اللہ بالکلمۃ من رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کا کوئی کلمہ زبان سے کہتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا. کلمہ اللہ کی رضامندی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کے ساتھ اس کے درجات بلند کر دیتا. سبحان اللہ. یعنی وہ جنت میں چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص بعض اوقات ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، بالکلمۃ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضی کا کلمہ ہوتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا. آدمی گفتگو میں کرتے کرتے باتوں میں بعض اوقات ایسا کوئی کلمہ کہہ بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہوی بہا فی جہنم، وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جاتا. تو اس کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات، ہر کلمہ، اور خاص طور پہ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی بات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو، تو انتہائی احتیاط کے ساتھ کہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کہیں اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو چکے.